سر نیکسٹ کوشچن ہے، یہ 2-3 صاحبان نے پوچھا ہے، یہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اس خاتون طرح حضرات، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ میں نے قرآن و حدیث میں کسی مقررہ دن جمع ہونے کی کوئی مخالفت نہیں دیکھی، اور ویسے بھی آج کل کے زمانے میں فرض کرو کہ کوئی کہے کہ میں میلاد منانا چاہتا ہوں اور وہ میلاد منائے اور لوگ بکھرے ہوئے ہوں، سوشل سیٹ اپ بڑا عجیب و غریب ہو چکا ہے، کوئی لوگ کام کرتے ہیں، کوئی چھٹیاں نہیں ہیں، آپ میلاد کو چھوڑو سالگرہ ہی منانی ہو تو سب سے بڑا گلہ جو سالگرہ میں شریک نہ ہونے والوں کا ہوتا ہے کہ بر وقت اطلاع نہ ملی اور یہ پتہ نہیں تھا، تو کسی دن کو کسی فنکشن کے لیے مخصوص کر لینا یا کر دینا اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر مخصوص نہ کیا جائے تو آپ کبھی پاکستان ڈے نہ منا سکتے، اگر مخصوص نہ کیا جائے تو آپ حج کا دن نہیں منا سکتے، تو یہ دنوں کا مخصوص کرنا کسی طور پہ بھی نہ بدعت ہے نہ موجب عذاب ہے، طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ مسلمان ہو اور اپنی سب سے مقدس متبرک مہربان اور شفیق ہستی کی یاد کرنا چاہتے ہو تو انداز بھی تو کچھ بہتر ہونے چاہیے، کچھ با اخلاق طریقے ہونے چاہیے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق سب سے پسند تھا اور اللہ کو سب سے زیادہ کھانا کھلانا پسند ہے، اور اگر آپ میلاد والے دن، میں اب چھوٹے سے ایک بات آپ کو بتا، ثواب پہنچانے، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی کہ جنت میں ایک شخص کا درجہ بلند کر دیا گیا۔ صبح حضرت سراسیمہ اٹھے اور کہا میرے مولا میں نے کون سا ایسا کام کیا کہ تو نے جنت میں میرا درجہ بلند کر دیا؟ فرمایا تو نے پیچھے ایک نیک بیٹا چھوڑا تھا، وہ تیرے لیے استغفار کرتا رہا، ہم نے اس استغفار کی وجہ سے تیرا درجہ بلند کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک عرب بیٹے پیچھے چھوڑے، کیا آپ ان کے بیٹے نہیں لگتے ہو؟ کیا 3 چیزیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں موت کے بعد کام آئیں گی، صدقہ جاریہ، وہ چیز جسے آپ نے خلق کے لیے چھوڑ دیا اور ان کے استعمال میں آپ کے لیے ثواب ہے۔ علم، کسی عالم نے تربیت دی، علم دیا، اور جو ہدایت اس نے بخشی اس سے مخلوقات کو نفع اور فائدہ ہے۔ اور تیسرے نیک اولاد، آپ غضب ہیں کہ رسول اللہ کی اچھی اولاد بننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین ہیں تو رسول کیا ٹھہریں گے؟ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے، آپ کو تو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا رسول ہونے کے علاوہ آپ کا باپ بھی ہے، ایسا باپ جو ہر قسم کی اکمپلشمنٹ کا حامل ہے، جو انسانیت کی کہاں رسل اور کہاں وٹکنسٹائن اور کہاں نیپولین اور کہاں یہ سیزرز اور کہاں یہ ہنیبال، کیا بڑے بڑے لوگ دنیا سے گزرے، دارا رہا نہ جم نہ سکندر سا بادشاہ، تخت زمین پہ سینکڑوں آئے چلے گئے، کس کا کردار مثال بن کے رہ گیا، کس کا کردار مثال بن کے رہ گیا، کس کی خوبصورت یاد ابھی تک ہمارے دلوں میں چٹکیاں لیتی ہے، کس کے دیکھنے کی آرزو ہمیں بے قرار رکھتی ہے۔ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہ جاتا ہوں۔ تو جو اتنی مبارک یاد والا ہو، جو اتنی خوبصورت یاد والا باپ ہو، اور آپ ان کے اچھے بیٹے نہ بنو تو کتنی افسوس کی بات ہے۔ ناخلف بیٹا بننے کی کیا ضرورت ہے؟
बाप का दिन न मनाओगे तो किसका दिन मनाओगे? मगर तरीके कार में इख्तलाफ होता है। ये खैरात का दिन है, सदाकात का दिन है, मोहब्बत और उन्स का दिन है, यतीम की निगहदाश्त का दिन है, जानवर की पर्दाश्त का दिन है। ये तमाम दिन नेकियों का दिन है, हुज्जत तमाम का दिन है, उस्तवार करने का अहद उस्तवार करने का दिन है, सुन्नत रसूल की मुताबियत का दिन है, इखलाक रसूल की मुताबियत का दिन है। आप इस दिन को मनाकर कितने खुश नसीब हो सकते हो? ये तो उसको जान जिसको उससे सबसे बड़ी ज्यादा मोहब्बत है। आप क्या उससे मोहब्बत करेंगे? आपने क्या मोहम्मद और रसूल अल्लाह का मकाम पहचानना है? आपके पास उनकी क्या शनाख्त है? क्या बात कही थी गालिब ने कि गालिब सनाए ख्वाजा बे यज़दां गुज़ाश्ता। मेरा ख्याल है गालिब को तो यही शेर जन्नत में ले जाएगा कि गालिब सनाए ख्वाजा बे यज़दां गुज़ाश्ता। क्या गालिब, मैंने अपने ख्वाजा, अपने आका मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ अल्लाह पे छोड़ दी। गालिब सनाए ख्वाजा बे यज़दां गुज़ाश्तम कि ज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मद است, कि वही ज़ात पाक मोहम्मद रसूल अल्लाह का मर्तबा जानती है। एक मिस्टिक ने कहा था कि रब्बे काबा की कसम है कि दो चीज़ों की इंतहा कभी मालूम न हुई, एक तो नफस के फरेब कितने हैं, एक मोहम्मद रसूल अल्लाह के मकामात कितने।